إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أما بعد رمضان المبارک رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ قریب آ گیا ہے۔ کل یا پرسوں روزہ ہوگا۔ رمضان کی آمد اپنے ساتھ خیر اور برکت لا رہی ہے۔ اہل ایمان اس مہینے کا استقبال کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، اور اس حوالے سے جو کرنے والے کام ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کو پالے اور اس کا حق ادا کرنے کی سعی اور کوشش کر لیں۔ آج کا بیان اسی حوالے سے ہے۔ رمضان کی فضیلت، روزے کی اہمیت اور اس کے فضائل کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا، رات کو قیام کیا، لیلۃ القدر میں قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اس حکم کو، اللہ کا حکم مان کر کے اس پر عمل کرے، اور احتساب یہ ہے کہ اللہ کی رضا مقصد ہو، دنیا کا کوئی اور غرض اس میں شامل نہ ہو۔ اس نیت کے ساتھ جب یہ عمل کیا جائے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پچھلے تمام گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ رات کو قیام سے مراد تراویح میں شرکت ہے، تہجد کی نماز ہے اور دیگر اعمال ہیں کہ اس کو انجام دیا جائے تو اس کے نتیجہ اللہ کی جانب سے مغفرت کی صورت میں حاصل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اور روزہ یہ سفارشی ہوں گے قیامت کے دن اس شخص کے لیے جس نے روزے کا اہتمام کیا اور قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم کیا۔ ایک ایسے دن میں جہاں انسان محتاج ہوگا، مضطرب اور بے چین ہوگا، اس کے پاس اس کے اعمال کے علاوہ کچھ نہ ہوگا، اور کوئی دوستی، کوئی رشتہ داری اس دن کام نہ آئے گی۔ ہر انسان اپنے غم میں ڈوبا ہوگا۔ ایک ایسے وقت میں، ایسے حالات میں رمضان کا یہ روزہ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن سفارشی بن کر آ جائے گا اور بندہ مؤمن کی سفارش کرے گا، اور اللہ رب العالمین ان دونوں کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ رمضان کا روزہ اتنا قیمتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا پھر عمر بھر روزہ رکھتا رہے، اس کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ اس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر عمل اللہ کے ہاں 10 شمار ہوتا ہے، یعنی ابتدا 10 سے ہوتی ہے۔ کوئی بھی نیکی کا کام کرو گے وہ اللہ کے ہاں 10 شمار ہوگا۔ 2 رکعت نماز پڑھی وہ 20 شمار ہوگی، 1 روپے صدقہ کیا وہ 10 شمار ہوگا۔ تمام اعمال کے بارے میں یہی فارمولہ ہے۔ کسی کا 10 ہوگا، پھر کسی کا 20 ہوگا، کسی کا 40 ہوگا، کسی کا 70 ہوگا، کسی کا اس سے زائد ہوگا، لیکن ایک پیمانہ ہے اور اس پیمانے کے مطابق اس کے لیے اجر متعین ہو جائے گا۔ لیکن بات جب روزے کی آئی تو روزے کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کا قول نقل فرمایا کہ الا الصوم، سوائے روزے کے، کہ یہ روزہ تو میرے ہی لیے ہے،
اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. یعنی دنیا کا کوئی پیمانہ اس کے اجر و ثواب کو بیان نہیں کر سکتا. یہ خالص میرے لیے رکھا گیا ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا. روزہ در حقیقت اللہ اور بندے کے تعلق کا نام ہے، اور یہ ایسا تعلق ہے کہ جس کی خبر تیسرے کو نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس کی یہ قدر و قیمت حدیث میں بیان ہوئی. یہ تو حدیث میں اس میں روزے کے حوالے سے مذکور فضائل کا مختصر بیان تھا. اب ہم رمضان کیسے گزاریں اور کیا اعمال ہم اختیار کریں کہ یہ مہینہ ہمارے لیے بھی رحمت مغفرت کا ذریعہ اور سبب بن جائے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ رمضان یقیناً مغفرت کا مہینہ ہے. 99% نہیں بلکہ 100% مغفرت کا مہینہ ہے. اور اس بات کو میں اس حدیث کے ذریعے واضح کر رہا ہوں کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے جا رہے تھے اور 3 مرتبہ آپ نے آمین کہا. بعد میں صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آج آپ نے خلاف معمول 3 مرتبہ آمین کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی وجہ بیان کی، 3 وجوہات بیان کی، 3 آمین کی. اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے یہ بددعا دی کہ جو رمضان کا مہینہ پالے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے وہ تباہ ہو جائے. تو میں نے بھی کہہ دیا کہ آمین. اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ یہ یقیناً مغفرت کا مہینہ ہے. اگر 99% مغفرت کا چانس ہوتا اور 1% چانس نہ ہوتا تو پھر بھی اس صورت میں نہ تو سیدنا جبریل بددعا دیتے اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہتے، اس لیے کہ یہ تو مقبول دعا ہے. تو یہ اس سے بات واضح ہو گئی کہ یہ 100% مغفرت کا مہینہ ہے. اگر 100% مغفرت کا مہینہ پانے کے بعد بھی اگر کوئی اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو اس سے بڑا بدقسمت شخص دوسرا اور کون ہوگا. اس لیے یہ بددعا دی. تو اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ یقیناً مغفرت کا مہینہ ہے. رمضان کی اہمیت ایک اور حدیث میں بیان ہوئی ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ دور دراز مقام سے 2 اشخاص مدینہ آتے ہیں اور ایک ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں. تو دونوں کا کھاتا اسلام کا ایک ساتھ شروع ہو گیا. دونوں نیک اعمال کر رہے ہیں، دونوں نمازیں پڑھتے ہیں، دونوں عبادت کر رہے ہوتے ہیں. ان میں سے ایک زیادہ مستعد تھا، متحرک تھا، جہاد کے کاموں میں مشغول رہتا تھا. بالآخر وہ شہید ہو گیا. اس کے ٹھیک 1 سال کے بعد اس کا جو دوسرا ساتھی تھا وہ اپنے طبعی موت پر دنیا سے رخصت ہو گیا. گویا کہ اسے 1 سال اضافی ملا تھا اسلام کی حالت میں. بعد میں طلحہ بن عبید اللہ خواب دیکھتے ہیں کہ وہ جنت کے باہر کھڑے ہیں اور یہ دونوں اشخاص وہاں موجود ہیں. جنت سے ایک فرشتہ نکلتا ہے اور اس شخص کو جو طبعی موت پر دنیا سے رخصت ہوا تھا اسے اپنے ساتھ پہلے جنت میں لے جاتے ہیں. اس کے بعد وہ فرشتہ دوبارہ آتا ہے. اب اس شخص کو لے جا رہے ہیں جو شہید ہو گیا تھا اور 1 سال پہلے دنیا سے رخصت ہوا تھا. طلحہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس فرشتے نے کہا کہ تم واپس ہو جاؤ، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا. اس پر یہ خواب ختم ہو جاتا ہے. صبح انہوں نے اس خواب کو اپنے ساتھیوں کے سامنے بیان کیا. ساتھیوں کو، صحابہ کو اس پر تعجب ہو گیا. بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تمہیں تعجب کس بات پر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کا پہلا ساتھی وہ شہید تھا. شہید کا تو بڑا مقام ہے، بڑا درجہ ہے، اور پھر وہ 1 سال پہلے دنیا سے گیا ہے. اس فارمولے کے مطابق اس کو پہلے جنت میں جانا چاہیے اور اس کے بعد جو دوسرا ساتھی اس کو بعد میں جنت میں جانا چاہیے. یہاں تو معاملہ برعکس ہے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ مجھے یہ بتاؤ، جو شخص 1 سال مزید زندہ رہا
کیا اس نے رمضان نہیں پایا؟ صحابہ نے عرض کہ اللہ کے رسول ہاں اس نے رمضان پایا۔ کیا اس نے نمازیں نہیں پڑھی؟ ہاں اس نے نمازیں پڑھی ہیں۔ کیا اس نے سال بھر اتنے سجدے نہیں کیے؟ صحابہ نے عرض کہ اللہ کے رسول ہاں اتنے سجدے کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی رمضان کی وجہ سے، انہی نمازوں کی وجہ سے اور ان سجدوں کی وجہ سے اس شخص اور اس کے ساتھی کے درمیان جنت میں درجوں کا اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ اس سے رمضان کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو گزشتہ سال ہمارے درمیان موجود تھے، آج ہمارے درمیان نہیں ہے، اور یہ رمضان جن کو مل رہا ہے یہ خوش قسمت لوگ ہیں۔ لہٰذا قدر کریں اس وقت کی اور اس سے بھرپور استفادے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ تعالی بہت سارا خیر، بہت ساری برکت کو سمیٹ لیں گے۔ اب وہ امور میں بتا رہا ہوں کہ جن کو اگر اختیار کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی یہ مہینہ ہمارے لیے بھی رحمت، برکت اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اس حوالے سے اول کام استقبال رمضان، رمضان کا استقبال کرنا۔ جیسے آپ کا کوئی دوست اور ساتھی باہر سے آ رہا ہو، آپ کو اس کی اطلاع مل گئی ہے کہ 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد وہ پہنچ رہا ہے، آپ کے دل میں اس کے لیے خوشی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ جو وقت قریب آتا چلا جاتا ہے ان جذبات میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ بعین ہی یہی کیفیت رمضان کے حوالے سے ہونا چاہیے۔ رمضان آ رہا ہے، رحمت کا مہینہ آ رہا ہے، مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے، اس حوالے سے رمضان کی تیاری کریں، رمضان کا ذکر کرتے رہیں۔ آج کے بعد جب تک رمضان شروع نہ ہو جائے، رمضان ہی کی بات ہو، رمضان کے حوالے سے ہی گفتگو ہو رہی ہو، اس کو کہتے ہیں استقبال رمضان، رمضان کا استقبال کرنا۔ دوسرا کام یہ ہے اللہ رب العالمین سے توفیق کی دعا کرنا۔ بغیر توفیق الہی کے کوئی بھی عمل ممکن نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تیری مدد کے بغیر تیری عبادت بھی ممکن نہیں ہے۔ لہذا توفیق الہی دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ رمضان عطا فرما اور اس رمضان میں اپنی بہترین عبادت کی توفیق عطا فرما۔ تیسرا کام رمضان اور روزوں کے مسائل کا علم ہونا چاہیے کہ جن چیزوں سے روزہ فاسد ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہو، جن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے اس کا آپ کو علم ہو۔ اس حوالے سے اہل علم نے کتابچے اور لٹریچر تحریر کیا ہے، نیٹ پر بھی موجود ہے، اس کا مطالعہ کریں تاکہ آپ کا روزہ درست رہے اور اس میں کوئی عیب اور نقص پیدا نہ ہو۔ چوتھا کام اپنی نیت کو خالص کر لیں۔ یوں تو مومن ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، لیکن بطور خاص دوبارہ تذکیر کے لیے اپنی نیت کو بیان کر دیں کہ اے اللہ اس رمضان میں جو بھی اعمال ہوں گے مقصد تیری رضا ہے، تیری محبت کو پانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں، اپنی گزشتہ پچھلی گناہوں پر، پچھلی زندگی پر ندامت کا اظہار کریں، اللہ سے معافی اور استغفار طلب کریں تاکہ پاک صاف ہو کر اس مہینے میں داخل ہو سکیں۔ رمضان سے قبل اپنے لیے رمضان المبارک کے نظام الاوقات بنا لیں کہ یہ وقت میرے آرام کا ہے، یہ وقت کام کا ہے، یہ وقت عبادت کا ہے، یہ وقت گھر کا ہے۔ اس طرح آپ نے اپنا نظام الاوقات بنانا ہے۔ تو نظام الاوقات ٹائم ٹیبل کے مطابق اگر آپ چلیں گے تو کم وقت میں بہت سارا خیر آپ حاصل کر لیں گے، اور اگر یہ کیفیت نہیں ہوگی تو بے ہنگم زندگی ہوگی، کبھی ایک عمل کیا تو کبھی دوسرا عمل کیا تو وقت ضائع ہو جائے گا۔ تو نظام الاوقات ٹائم ٹیبل ہر شخص اپنے حساب سے اپنے لیے خود مقرر کر کے اس کی پابندی کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ عید کی تیاری، میری گزارش ہے
عید کی تیاری رمضان میں نہ کرے، وہ کہ اب وقت ختم ہو گیا ہے، آج ہو سکتا ہے کہ چاند ہو جائے یا چاند نہ ہو تو کل کا دن آپ کو مل جائے گا۔ جو بھی تیاری کرنی ہے اس کو ابھی سے کر لیں، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے جو کچھ لینا ہے وہ ابھی سے کر لیں۔ ہمارے ہاں غلط طریقہ رائج ہے، آخری عشرہ جو سب سے قیمتی عشرہ ہے، جس میں شب قدر موجود ہے، اس عشرے کو مسجد میں گزارنا چاہیے۔ ہم وہ عشرہ مارکیٹوں کے نظر کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، زمین پر سب سے محبوب جگہ مسجد ہے اور سب سے مبغوض اور ناپسندیدہ جگہ مارکیٹ ہے۔ تو آخری عشرہ آتا ہے، مارکیٹیں آباد ہو جاتی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اہتمام یہ ہو کہ عید کی تیاری ابھی سے مکمل کر لی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کرے کہ جب افطار کا وقت ہو تو کم سے کم 15 منٹ پہلے تمام اہل خانہ دسترخوان پر جمع ہو جائیں، یکسو ہو جائیں، پھر قرآن کی چند آیات کی قراءت کر لیں، اس کا ترجمہ کر لیں، یا حدیث کی قراءت کر لیں۔ حدیث کی چھوٹی چھوٹی کتابچے موجود ہیں، ان میں سے کوئی ایک حدیث کی قراءت کر لیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیں، اور پھر اجتماعی طور پر دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس گھر پر اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوگی، اپنی زندگیوں میں اس کو آپ محسوس کریں گے۔ فرض نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کریں۔ یہ مہینہ رمضان، یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، لہذا قرآن کے ساتھ اس مہینے میں خاص تعلق قائم ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے سب سے پہلا کام کہ قرآن مجید کی تلاوت کم از کم ایک مرتبہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ الناس تک پورا قرآن مجید اطمینان کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے۔ دوسرا کام، رمضان میں تراویح ہوتی ہے، اور یہ تراویح اس رمضان کی برکت ہے اور اس رمضان میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں یہ عبادت نہیں ہوتی ہے، لہذا اول تو تراویح میں شرکت ہو، دوسرا یہ ہے کہ مکمل قرآن کو سنا جائے، لہذا جہاں پر 20 رکعت میں قرآن سنایا جا رہا ہو وہاں پر 20 رکعت میں شرکت ہونی چاہیے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ 8 رکعت پڑھ کر کے پھر باقی 12 رکعتیں چھوڑ دیتے ہیں اور گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ یہ میں نے بتایا کہ یہ قرآن کی تلاوت نمازوں میں مکمل طور پر باقی 11 مہینوں میں نہیں ملے گا، لہٰذا اس سعادت سے محروم نہ ہو۔ البتہ جہاں پر 8 رکعت میں پورا قرآن سنایا جا رہا ہے وہاں بے شک آپ 8 رکعت میں شریک ہوں اور اس 8 رکعت میں پورا قرآن سن لیں۔ مقصد پورے قرآن کی سماعت ہے، لہٰذا پورے قرآن کو سننا یہ ایک مستقل عبادت ہے، اجر اور ثواب کا ذریعہ ہے، لہٰذا پوری تراویح میں شرکت ہونی چاہیے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں ٹرینڈ چل پڑا ہے، 5 روزہ تراویح، 6 روزہ تراویح، 7 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح، تو یاد رکھیے اول تو ہمارے ہاں اس تراویح میں قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہیں کیا جاتا ہے، بس ایک رفتار ہے جو قرات ہو رہی ہوتی ہے، نہ امام صاحب کو پوری طرح پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، نہ جو ہے مقتدیوں کو پتہ ہو رہا ہوتا ہے، بس وہ ایک فارمیلٹی کارروائی ہے جو پوری کی جا رہی ہے۔ اول تو یہ تلاوت کا طریقہ ہی درست نہیں ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھو گے، ایک ایک لفظ واضح ہو، ایک ایک لفظ اپنے مخرج سے ادا ہو، پتہ چل رہا ہو کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس کا مفہوم سمجھا جا رہا ہے۔ اول تو اس حوالے سے اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا یہ سمجھنا کہ 6 روزہ تراویح اور 8 روزہ اور 10 روزہ تراویح میں شرکت ہوگی، قرآن جیسے تیسے سن لیا، اس کے بعد چھٹی ہوگی، تو یاد رکھیے چھٹی نہیں ہے۔ جب تک رمضان باقی ہے تب تک تراویح باقی ہے۔ کوئی اگر 8 رکعت میں شریک بھی ہو گیا تو یہ نہیں کر سکتا باقی 22-21 دن جو ہے وہ تراویح نہ پڑھے، نہیں، تراویح اس وقت تک ہے جب تک رمضان باقی ہے، لہٰذا اہتمام کے ساتھ
سکون اور وقار کے ساتھ تراویح میں قرآن کو سنا جائے، اس کا حق ادا کیا جائے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، لہذا فہم قرآن، ترجمہ قرآن، اس کو جو ہے سیکھا جائے، سمجھا جائے۔ اس حوالے سے درس قرآن ہو، خلاصہ تراویح ہو، یا کوئی اور پروگرام ہو رہا ہو، اس میں شریک ہوں۔ الحمدللہ اب نیٹ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر اچھے اسکالرز موجود ہیں، اچھے علماء موجود ہیں، براہ راست جو ہے وہاں پر جو ہے دورہ تفسیر آ رہا ہے، فیس بک پر دورہ تفسیر آ رہا ہے۔ منصورہ لاہور میں میرے شیخ کے بیٹے ڈاکٹر عطاء الرحمن وہ اس وقت دورہ تفسیر کر رہے ہیں، یہ میرے شیخ کے صاحبزادے ہیں، بالکل میرے شیخ کے طریقے پر قرآن کا درس اس وقت وہ بیان کر رہے ہیں فیس بک کے اوپر۔ اس کے علاوہ دیگر علماء ہیں، ان کے بیانات موجود ہیں، اس سے استفادہ کریں۔ قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق ہونا چاہیے، اور جو حضرات اس دور میں قرآن کے تفسیر کا مطالعہ کر سکتے ہوں، ان کے پاس اتنا وقت موجود ہو کہ وہ مطالعہ خود کر سکتے ہوں، تو میں ان سے گزارش کروں گا۔ مفکر اسلام سید ابو العالی مودودی رحمہ اللہ نے تفہیم القرآن کی صورت میں جو یہ تفسیر لکھی ہے، آسان فہم انداز میں، ایک میٹرک کا طالب علم بھی اگر چاہے کہ مجھے قرآن کا فہم حاصل ہو جائے، بآسانی اس سے حاصل کر سکتا ہے، اور کچھ نہ ہو تو کم سے کم آخری سپارہ، اور آخری سپارے کی بھی اگر آخری 10 صورتیں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سورہ فیل سے لے کر آخر تک اگر آپ تفہیم کی مدد سے مطالعہ کر لیں، بہت کچھ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا، بہت کچھ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ اس طرح آپ نے قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے اور اس کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، لہٰذا اپنے دامن میں خوب نیکیاں سمیٹیے، وقت کو ضائع نہ کیجیے، وقت کو برباد نہ کیجیے، کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ لیں، جس نوعیت کی بھی نیکی ہو، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ رکھتی ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ مؤمنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ قیامت کے دن اپنے سامنے اس کا اجر اور ثواب کو دیکھ لے گا۔ لہذا نیکیوں کا اہتمام، اپنے روزوں کی حفاظت کریں، مقصد روزہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، لہذا روزہ صرف کھانے اور پینے اور ازدواجی تعلق سے رکنے کی حد تک نہ ہو، بلکہ یہ روزہ آپ کی آنکھوں کا بھی ہو، آپ کے کانوں کا بھی ہو، آپ کے تمام اعضاء کا ہو۔ آپ نے اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے، روزے کا خیال کرنا ہے، دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے لیے، والدین کے لیے، پوری امت کے لیے دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے اپنے کسی ایک بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کی، اللہ اسے ایک نیکی عطا کرے گا۔ آپ پوری امت کے لیے دعا کر لیں، 4 نیکی آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گی۔ اس وقت امت مضطرب ہے، بے چین ہے، اس کے لیے اللہ سے دعا کرے، فلسطین کے لیے دعا کرے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کرے، حماس کے مجاہدین کے لیے دعا کرے، اللہ پاک انہیں استقامت دے، ان کی قربانی کو قبول کرے۔ وہ پوری امت سے اس وقت کفارہ ادا کر رہے ہیں، اس طرح پوری امت کو دعاؤں میں یاد کریں۔ توبہ اور استغفار رمضان میں بھی کرتے رہیں، مستقل استغفار آپ کا وظیفہ ہونا چاہیے۔ ذکر الہی کا اہتمام کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے ہر حال میں اپنے رب کو یاد کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن ہیں، یہ دین ان کی وجہ سے ہمیں ملا ہے، لہٰذا احسان کا حق یہ ہے کہ ان پر کثرت سے درود پڑھے، کثرت سے ان پر جو ہے درود و سلام بھیجتے رہیں۔ یہ مہینہ اتنا قیمتی کہ اس میں ایک رات شب قدر ہے، اور یہ شب قدر طاق راتوں میں موجود ہے۔ بہترین طریقہ اعتکاف ہے، ممکن ہو اعتکاف کریں، نہیں کر سکتے ہیں تو 5 طاق راتیں تو لازماً مسجد میں گزاریں۔ آخری عشرہ آتا ہے، سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات بیداری فرماتے، گھر والوں کو بھی جگا دیتے، لہٰذا اس کا اہتمام کریں۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں مال کو خرچ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ اس مہینے میں کثرت سے نیکی، خیر اور بھلائی کے کاموں میں حصہ لیتے تھے، انفاق کرتے تھے۔
لہٰذا نیکی بھلائی خیر کے جتنے بھی کام ہیں ان سب میں انفاق کریں. مسجد ہے، مدرسہ ہے، غریب ہے، یتیم ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، جو لوگ بھی ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں. یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غم گساری کا مہینہ ہے. آپ وقتی طور پر بھوک برداشت کر رہے ہیں. اس معاشرے میں کتنے سفید پوش لوگ موجود ہیں جو مستقل اس کیفیت سے دوچار رہتے ہیں. تلاش کریں آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے اعزاء اور اقارب میں جو بھی اس قسم کے لوگ ہیں ان کے ہاں راشن بھیجیں، ان کی ضرورت کو پورا کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں. یہ وہ امور ہے اگر ان کو ہم نے اختیار کر لیا تو انشاءاللہ تعالی یہ مہینہ اس حال میں ہم سے رخصت ہوگا کہ ہم سب کے لیے رحمت، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.